بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب۔ امام بخاری و مسلم نے حدیث سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام، مگر فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ امام احمد نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے مسجد کی طرف کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے۔ کوئی کہنے والا اس بارے میں ہو سکتا ہے کچھ کہے، مگر خدا کی قسم میں نے نہ تو کوئی چیز بند کی ہے اور نہ کھولی ہے، مگر مجھے جیسے حکم دیا گیا میں نے اس کی اتباع کی۔ امام مسلم نے اور اسی طرح امام ترمذی اور امام نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نقل کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پاڑ کر درخت نکالا اور جان کو پیدا کیا، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ مجھ سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، اور مجھ سے وہی بغض رکھے گا جو منافق ہوگا۔ امام ترمذی نے حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق علی سے محبت نہیں کرے گا اور مومن اس سے بغض نہیں رکھے گا۔ امام ترمذی نے اور اسی طرح امام حاکم نے المستدرک میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، تم میرے دنیا اور آخرت میں بائی ہو۔ امام بخاری و مسلم نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نقل کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم مجھ سے ہو اور میں تجھ سے ہوں۔ امام ترمذی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طائف کی لڑائی کے وقت بلایا اور ان سے سرگوشی کی۔ لوگ کہنے لگے، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ کافی دیر تک سرگوشی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے سرگوشی نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ان سے سرگوشی کی۔ امام ترمذی نے اور اسی طرح امام حاکم نے المستدرک میں حدیث عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تم کیا چاہتے ہو؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہیں اور میں اس سے ہوں، اور میرے بعد ہر مومن کا دوست ہے۔ امام ترمذی نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میرے اور تمہارے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ حالت جنابت میں مسجد میں رہے، یعنی مسجد سے گزرے۔ امام بزار نے حدیث سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی، اور اسی طرح امام بخاری نے روایت سہل بن سعد نقل کی۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو تراب، بیٹھ جاؤ۔ امام ترمذی نے یہ روایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میں حکمت کا گر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ امام ابن عدی نے اور اسی طرح امام طبرانی نے الکبیر میں اور امام حاکم نے المستدرک میں روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، لہٰذا جو علم کا ارادہ رکھتا ہو
اسے چاہیے کہ دروازے کے پاس آئے۔ امام طبرانی نے الکبیر میں روایت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں حضرت فاطمہ کا نکاح علی سے کرا دوں۔ امام طبرانی نے روایت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی اولاد اس کی پشت میں رکھی ہے، اور میری اولاد اللہ تعالیٰ نے علی بن ابی طالب کی پشت میں رکھی۔ امام طبرانی نے الکبیر میں حضرت فاطمہ الکبریٰ سے روایت نقل کی، وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام اولاد مادر عصبہ کی طرف منسوب ہوتی ہے بجز اولاد فاطمہ کے کہ ان کا میں ولی ہوں اور عصبہ بھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا بہترین بھائی علی ہے اور بہترین چچا حضرت حمزہ ہے۔ امام احمد نے اور اسی طرح امام طبرانی نے حضرت ابو اسحاق سے روایت نقل کی، حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت عرض کیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت علی سے کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میرا نکاح کمزور نگاہ والے سے کر دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تیرا نکاح اس سے اس لیے کیا کہ وہ اسلام لانے میں میری امت میں سے پہلا آدمی ہے، علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ اور حلم و بردباری کے اعتبار سے عظیم ہے۔ امام طبرانی نے الکبیر میں حدیث حضرت ابو ذر اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت نقل کی۔ حضرت ابو ذر اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، یہ پہلے شخص ہیں جو مجھ پر ایمان لائے، اور یہ پہلے شخص ہوں گے جو قیامت کے روز مجھ سے مصافحہ کریں گے، اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ اس امت کے فاروق ہیں، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں، اور یہ مومنین کے سردار ہیں اور منافقین کا سردار مال ہیں۔ امام طبرانی نے الکبیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام لانے میں سبقت لے جانے والے 3 حضرات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سبقت لے جانے والے یوشع بن نون تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سبقت لے جانے والے صاحب یاسین تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سبقت لے جانے والے علی بن ابی طالب ہیں۔ امام احمد نے اور اسی طرح ابو یعلا نے اور اسی طرح امام بزار نے اور امام طبرانی نے الاوسط میں حدیث علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ، میں اس امت میں سے کسی کو نہیں جانتا جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھ سے پہلے اسلام لانے کے لیے آیا ہو۔ امام ابو یعلا نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن مبعوث ہوئے اور میں منگل کے دن اسلام لایا۔ امام طبرانی نے روایت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی کہ سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ علی بن ابی طالب ہیں، اس وقت ان کی عمر 15 یا 16 سال کی تھی۔ اور امام طبرانی نے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کی عمر میں اسلام لائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بعثت نبوی کے آغاز میں حضرت علی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہی اسلام لائے تھے۔ امام طبرانی نے الاوسط میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں، سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی۔ امام احمد نے اور اسی طرح امام طبرانی نے ریاح بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ چند لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مقام رحبہ پر آئے اور انہوں نے یوں کہا، اے ہمارے آقا، السلام علیک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہارا آقا کیسے ہو سکتا ہوں جبکہ تم قوم عرب ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
غدیر خم کے موقع پر فرماتے ہوئے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا جس کا میں مولا اور آقا ہوں، علی بھی اس کے مولا اور آقا ہے۔ امام طبرانی نے یہ الفاظ بھی زائد نقل کیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں تو اس سے محبت کر، اور جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ امام طبرانی نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی کہ جس میں یہ الفاظ بھی مزید نقل کیے گئے، اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، اور جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ، اور جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، اور جو اس کا تعاون کرے تو اس کی اعانت کر۔ امام ترمذی نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان الفاظ میں یہ روایت نقل کی، جس کا میں مولا ہوں اور جس کا میں آقا ہوں، علی بھی اس کے مولا اور آقا ہے۔ امام احمد نے حدیث ابی طفیل نقل کی، وہ فرماتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو مقام رحبہ پر جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ میں اللہ کی قسم دیتا ہوں ہر ایسے مسلمان شخص کو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غدیر خم کے موقع پر فرماتے ہوئے سنا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ تو 30 آدمی ایک روایت کے مطابق جمع غفیر کھڑے ہوئے، انہوں نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا، لوگوں جانتے ہو میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ تم سے تعلق رکھتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، ایسا ہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کا میں مولا اور آقا ہوں، یہ علی اس کے مولا اور آقا ہے۔ اے اللہ جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت رکھ، اور جو اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی رکھ۔ امام احمد نے اور اسی طرح امام طبرانی نے حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مرض وفات میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارتے ہوئے سنا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں پہنچے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اوندے منہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بائیں جانب کر لیا اور ان سے سرگوشی کرنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن وفات پا گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ امام طبرانی نے الکبیر میں حدیث زہیب نقل کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت جب قریب آ گیا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کے لیے جائے پناہ اور ٹھکانہ ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اہل خاندان کو جلا وطن کر دیا تھا۔ اگر خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حادثہ پیش آ جائے تو میں کس کے پاس جاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بن ابی طالب کے پاس۔ امام احمد نے یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرابت داروں کو اکٹھا کیا۔ 30 آدمی اکٹھے ہوئے، سب نے کھایا پیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کون میری طرف سے میرے قرض کا ذمہ دار بنتا ہے؟ ایسا شخص میرے ساتھ جنت میں ہوگا اور میرے اہل میں میرا خلیفہ ہوگا۔ ایک آدمی نے عرض کی اللہ کے رسول اس کے لیے کون تیار ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔ امام بزار نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی جس میں الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرا قرض ادا کریں گے۔ امام طبرانی نے الاوسط میں حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غصے کی حالت میں ہوتے تو سوائے حضرت علی کے کسی کو جرأت نہیں ہوتی کہ آپ سے بات کر سکے۔ امام طبرانی نے الاوسط میں یہ روایت بھی زازان سے نقل کی کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث بیان کی جس کو ایک آدمی نے جھٹلا دیا۔ حضرت علی نے اس کو فرمایا میں تیرے حق میں بد دعا کر دوں گا۔ اس شخص نے کہا کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بد دعا دی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شخص ابھی اپنی جگہ سے نہ ہلنے پایا تھا کہ اندھا ہو گیا۔ امام احمد نے حدیث جابر رضی اللہ تعالی عنہ نقل کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی اس درخت خرما کے پاس سے اہل جنت میں سے ایک آدمی نمودار ہوگا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمودار ہوئے۔ ہم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مبارکباد دی۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درخت خرما کے پاس سے اہل جنت میں سے ایک آدمی نمودار ہوگا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمودار ہوئے۔ ہم نے ان کو بھی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مبارکباد دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درخت خرما کے پاس سے اہل جنت کا ایک آدمی آئے گا، اے اللہ آپ چاہیں تو آنے والا علی بنا دے۔ 3 مرتبہ فرمایا تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ امام طبرانی نے الکبیر میں روایت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی اہل جنت میں سے ایک آدمی آئے گا، تو حضرت علی تشریف لائے، سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ امام احمد نے اور اسی طرح امام طبرانی نے الکبیر میں اور الاوسط میں اور امام حاکم نے عمر بن میمون سے روایت نقل کی۔ عمر بن میمون فرماتے ہیں میں ایک دن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک 7 آدمی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے ابن عباس یا تو آپ ہماری طرف اٹھ کھڑے ہوں یا پھر ان لوگوں کو ہٹا دیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، بلکہ میں خود ہی اٹھتا ہوں۔ وہ ان دنوں تندرست تھے، یعنی نابینا ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے نبیذ تیار کی اور آپس میں باتیں کرنے لگے، مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ انہوں نے کیا کہا۔ راوی کہتے ہیں پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے آئے اور یہ کہہ رہے تھے افسوس ایسے شخص کے بارے میں زبان درازی کرتے ہو جس کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں میں ایک ایسا آدمی بھیجوں گا جس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی رسوا نہ کرے گا، اور اللہ کا رسول اس سے محبت رکھتا ہے۔ ہر ایک پھر نظر حسرت سے دیکھنے لگا کہ کس کو بلاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہے؟ لوگوں نے جواب دیا گھر میں غلہ پیس رہے ہیں۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور آدمی غلہ نہیں پیس سکتا۔ راوی کہتے ہیں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، نگاہ کمزور تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں پھونکا اور پھر جھنڈا 3 مرتبہ ہلا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا مبارک لیا اور اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین پر ڈالا اور فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پہنا، پھر آپ کی جگہ میں سوئے۔ مشرکین یہ سمجھ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنگباری کرتے رہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق آئے، حضرت علی سو رہے تھے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمجھے شاید یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر حضرت علی نے ان کو بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بئر میمون کی طرف چلے گئے ہیں، وہاں آپ ان کو پا سکتے ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں چل دیے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں غار میں داخل ہوئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر لوگوں کو لے کر نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کیا میں بھی آپ کے ساتھ نکلوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس پر حضرت علی رونے لگے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تیرا مرتبہ و مقام میرے سامنے ایسا ہو جیسے ہارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تھا؟ مگر یہ بات یقینی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ بات نامناسب ہے کہ میں کہیں جاؤں مگر تم میرے خلیفہ بنو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حضرت علی سے فرمایا اے علی ہر مومن و مومنہ کے دوست و مددگار ہو۔ اور پھر آپ نے باب علی کے سوا تمام دروازے بند کر دیے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی
اس کے مولا ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں خبر دی کہ میں اصحاب شجرہ سے راضی ہو چکا ہوں، اب اس کے بعد ناراض نہیں ہوں گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاطب بن ابی بلتع کی گردن اڑانے کی اجازت مانگی تھی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تھا، تجھے کیا خبر؟ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی شان میں یہ فرمایا ہے، جو جی میں آئے وہ کریں، میں نے تم سب کو بخش دیا ہے۔ امام طبرانی نے الاوسط میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی کی 12 خصوصیات ایسی ہیں جو اس امت محمدیہ میں کسی کی نہیں۔ امام احمد نے اور اسی طرح امام حاکم نے المستدرک میں حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب کی 3 خصوصیات ایسی اعلیٰ و ارفع ہیں کہ اگر ان 3 خصوصیات میں سے ایک خصوصیت و خصلت بھی مجھے حاصل ہو جائے تو وہ مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کا نکاح ان سے کیا، پھر اولاد بھی ہوئی۔ دوسری خصوصیت یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے مگر باب علی کھلا رکھا۔ تیسری خصوصیت یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو خیبر کے دن جھنڈا عطا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پر دست شفا پھیرا ہے اور میری آنکھوں میں لعاب دہن لگایا ہے، تب سے نہ تو میری آنکھ کمزور ہوئی اور نہ میرے سر میں درد آیا۔ امام طبرانی نے الاوسط میں روایت عبد الرحمن بن ابی لیلہ نقل کی، فرماتے ہیں کہ ایک دن شدید گرمی کے دنوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ہاں تشریف لائے اور آپ کے بدن مبارک پر سردیوں کے کپڑے تھے، اور اس طرح موسم سرما میں ایک دن تشریف لائے تو موسم گرما کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا سبب پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی معرکے میں بھیجا، میری نگاہ کمزور تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھ میں اپنا لعاب مبارک رکھا، پھر ارشاد فرمایا اپنی آنکھیں کھول۔ میں نے کھولی تو وہ بالکل ٹھیک تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا بھی دی، اے اللہ علی سے گرمی اور سردی کو دور کر دے۔ آج تک نہ گرمی کا احساس ہوا اور نہ سردی کا۔ امام احمد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ دیکھا کہ میں نے بھوک کے مارے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور آج میرا صدقہ 40,000 ہے۔ امام طبرانی نے الکبیر میں حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی، فرماتے ہیں کہ ایک انصاری آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی، اللہ کے رسول، یہود نے میرے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں فتح کا جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر فتح نصیب فرمائیں گے اور تجھے تیرے بھائی کے قاتل پر قدرت دیں گے۔ صحابہ کرام یکدم ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ ہم میں سے کس کو یہ سعادت ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آدمی روانہ کیا اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا تما دیا۔ امام طبرانی نے الکبیر میں روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح کا جھنڈا عطا فرمایا تھا، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 20 سال تھی۔ امام طبرانی نے الکبیر میں اور اسی طرح الاوسط میں حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، ایک بنا ہوا پرندہ پیش خدمت کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ میرے پاس ایسے آدمی کو بھیج دے جو تجھے اور مجھے سب سے زیادہ محبوب ہوں، تاکہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کو کھائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، انہوں نے دروازے پر دستک دی۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون؟ فرمایا علی۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ضرورت میں مشغول ہیں، وہ واپس چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ کھانے میں مشغول ہونے لگے اور پھر یہی دعا کی، اے اللہ ایسے شخص کو بھیج دے جو تجھے اور مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو تاکہ وہ میرے ساتھ اس پرندے میں سے کھائے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اس بار انہوں نے دروازے کو زور سے کھٹکھٹایا حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آواز پہنچ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے انس دیکھو یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا علی ہیں۔ فرمایا ان کو اندر آنے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ دعا کی کہ اللہ ایسے کو بھیج دے جو تجھے اور مجھ سے زیادہ محبوب ہو، میرے ساتھ پرندے کا گوشت کھائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول یقین جانیے میں 3 مرتبہ حاضر ہوا تھا، ہر مرتبہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے واپس بھیج دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس بھلا تو نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھے دراصل یہ بات پسند تھی کہ یہ مبارک دعوت میری قوم کے کسی فرد کو نصیب ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنی قومی محبت کی بنا پر قابل ملامت نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک باغ میں تھا، پھر وہ پرندہ لایا گیا۔ دوسری روایت میں یوں ہے کہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیتاً پرندے کا گوشت اور 2 روٹیاں بھیجی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ اسی اثنا میں ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے پرندے کا گوشت بھیجا۔ امام عبداللہ بن احمد نے اور اسی طرح امام بزار نے اور اسی طرح امام حاکم نے المستدرک میں حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور پھر فرمایا، تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے۔ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھا اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام پر بہتان تراشی کی، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس درجے محبت کی کہ ان کو اس مقام تک پہنچا دیا جس کے وہ اہل نہ تھے، یعنی خدا بنا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خبردار میرے بارے میں 2 آدمی ہلاک و برباد ہوں گے، ایک وہ جو حد سے زیادہ محبت مجھ سے کرنے والا ہے، محبت میں وہ حد کو پھلانگ جاتا ہے، مجھے اس درجہ و مرتبے تک پہنچا دیتا ہے جس کا میں اہل نہیں۔ دوسرا وہ بغض رکھنے والا آدمی جو مجھے صرف بغض و عداوت کی بنا پر برا بلا کہتا ہے۔ یاد رکھو نہ تو میں نبی ہوں اور نہ کوئی وحی میری طرف آتی ہے، میں تو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرتا ہوں، لہٰذا اطاعت خداوندی کا اگر میں تم کو حکم دوں تو خواہ تمہیں اچھا لگے یا برا لگے میری اطاعت تم پر لازم ہے۔ امام احمد نے اور اسی طرح امام حاکم نے حدیث ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں، ہم بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی زوجہ مطہرہ کے گھر سے تشریف لائے تو ہم اس کے بعد کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعل مبارک ٹوٹ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نعل مبارک سینے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ آگے چل دیے، پھر آپ کا انتظار کرنے لگے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتظار کرنے لگے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بعض لوگ ایسے ہیں جو تعبیر قرآن پر مقاتلہ کرتے ہیں جیسا کہ میں خود تنزیل قرآن پر مقاتلہ کرتا ہوں۔ ہم نے ادھر ادھر جانکا کہ وہ شخص کون ہے، ہم میں ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما موجود تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا وہ شخص میں ہوں؟ فرمایا نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا میں ہوں؟ فرمایا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص وہ ہے جو نعل مبارک سینے والا ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خوشخبری سنانے کے لیے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خاص توجہ نہیں دی، ایسا لگتا تھا جیسا کہ انہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ امام احمد نے اور اسی طرح امام طبرانی نے اور امام بزار نے روایت نقل کی،
حضرت عمار اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو سب سے بڑا بدبخت نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا ضرور بتائیے۔ فرمایا کہ ایک تو قوم سمود کا احیمر جس نے اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے، اور دوسرا وہ شخص جو تیرے سر پر اتنے زور سے تلوار مارے گا کہ تیری داڑھی خون سے تر ہو جائے گی۔ امام احمد نے اور اسی طرح امام بزار نے حدیث فضالہ بن ابی فضالہ الانصاری نقل کی کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو فرمایا میں اس مرض یا تکلیف سے نہیں مروں گا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ میں اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک میری داڑھی خون سے کے قتل سے رنگین نہ ہو جائے۔ امام حاکم نے المستدرک میں روایت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم منافقین کو 3 وجوہات کی بنا پر پہچان لیتے تھے، ایک اللہ اور رسول کی تکذیب کرنے، دوسرے نمازوں سے پیچھے رہنے، اور تیسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے سے۔ امام حاکم نے المستدرک میں روایت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے حدیبیہ کے روز اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کا بازو پکڑے یہ فرما رہے تھے، یہ نیک کاروں کا امیر، بدکاروں سے لڑنے والا اور اس کی مدد کرنے والا خود منصور، اور اس کو رسوا کرنے والا خود رسوا ہے۔ پھر آپ نے یہ کلمات بآواز بلند کہے۔